جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی طرح میں آج بھی تین چار اہم خبروں پر بات کرنے آیا ہوں، اور جیسے کہ میں نے کل کہا تھا اپنے ویلاگ میں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے لیے بڑوں نے سر جوڑ لیا، تو ہم نے آج دیکھا کہ بلوچستان اسمبلی میں باقاعدہ قرارداد پیش کی گئی اس حوالے سے، اور اس سے اکثریتی جو رائے ہے اس سے منظور کر لیا گیا۔ اسی طرح سے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے۔ اب قومی اور سندھ کی صوبائی اسمبلی میں بھی اس حوالے سے پیش رفت کا امکان ہے، جبکہ سینٹ میں بھی ایک قرارداد پیش کی جانی ہے، جس پر مختلف سیاسی جماعتوں اور چند بڑوں میں باز گشت ہے یا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ کے پی کے کی صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا، جو کہ 26 نومبر کو ڈی چوک پر ان کے دھرنے میں ہوا، یا وہ جو ان کی ایک بچکانہ سیاسی پالیسی تھی اس کے خلاف حکومت نے ڈنڈا اٹھایا، اور اب وہ رونا دھونا مچا ہوا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ ایک اور بڑی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کل اپنے ویلاگ میں بات کر چکا تھا، اور آج اس دفعہ آنا شروع ہو گئے۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور ہم نے آج دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دے دیا، اور پارٹی چیئرمین گور ایوب صاحب نے اس کا باقاعدہ جو ہے وہ تصدیق کا اعلان بھی کیا۔ اسی طرح رکن قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی کور کمیٹی کے حامد رضا، انہوں نے بھی تقریباً استعفیٰ دے دیا، اور شرط یہ عائد کی ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ پی ٹی آئی کے چیئرمین بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو پیش کریں گے۔ تو اس پر بھی معاملات چل رہے ہیں، اور انہوں نے جو سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دیا ہے اس پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، جیسے میں نے کل اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ شوکت یوسفزئی کا جو بیان تھا اس بیان کے تناظر میں انہوں نے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہم نہیں پہنچ سکے، جبکہ انہوں نے ایک جگہ یہ بھی لکھا اپنے استعفے میں کہ ہمیں لاہور سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی اور ہمیں قید کر دیا گیا تھا۔ خیر، اس میں کتنی صداقت ہے یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بشرا بیوی کے لیے میں نے 4 روز قبل ایک بلاگ لکھا تھا، جس میں میں نے کہا تھا کہ بشرا بیوی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں باقاعدہ انہیں شامل نہیں کیا گیا، اور وہ 2-3 منٹ کے لیے خود آئیں اور آ کے انہوں نے کہا کہ میری رائے سنی جائے یا میری بات سنی جائے۔ تو خاصی جو ہے ان سے ضد بحث وہاں کی گئی، اور پارٹی کی سینئر قیادت جو کے پی کے کی ہے انہوں نے اظہار برہمی بھی کیا کہ آپ جب مرکزی قیادت کو لوپ میں نہیں لے رہی ہیں، یا آپ کے سیاسی فیصلے اتنے بچکانہ ہیں کہ جس سے پارٹی کو نقصان ہو سکتا تھا، تو آپ وہ فیصلے کیوں کر رہی تھی۔ بہت ساری چیزیں اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات مزید بڑھ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا رخ کس طرف جاتا ہے۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان کو آج ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نہ اس حوالے سے حق میں بات کی پی ٹی آئی کے، نہ حکومت کے حق میں بات کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ احتجاج سیاسی جماعتوں کا حق ہے، قانونی حق ہے، آئینی حق ہے، بالکل ہو سکتا ہے، ہوگا، لیکن احتجاج کا کوئی ڈیکورم ہوتا ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے جو وضع کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ وضع نہیں کیا گیا، اور جس طرح بے ہنگم احتجاج ہم نے دیکھا، یہ اس کے نتائج بھگتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، اور مزید مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے جو 1100 سے تھوڑا سا اوپر نیچے کا کوئی فیگر ہے، انہیں آج عدالتوں میں پیش کیا گیا تھا، جن میں سے بیشتر کو ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، جبکہ جو 18 سال سے کم عمر کے افراد تھے، بچے تھے، انہیں جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا۔ اسی طرح سے بزرگوں کو بھی ریلیز کر دیا گیا۔ تو پاکستان میں سیاست کا جو ایک نیا طرز پی ٹی آئی لے کر آئی ہے، وہ اس سے پہلے ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھا تھا، اور جس طرح کی سیاست پی ٹی آئی کر کے ملک میں انقلاب برپا کرنا چاہ رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں
یا سیاسی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ان کی سیاسی ساکھ کو نہ صرف نقصان پہنچے گا بلکہ آئندہ سیاست کو بھی نقصانات پہنچ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں مزید بات کریں گے۔ یہ اہم خبریں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔